آج کا موضوع ہے دعا کی اہمیت۔ دعا کیسے مانگنی چاہیے، ہم دعا خدا سے کیسے مانگتے ہیں، کس انداز سے مانگتے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ دعا دراصل التجا کا نام ہے۔ کوئی منگتا کسی سے مانگے اور پھر عام سے نہیں، اس رب سے مانگے جو ساری کائنات کا داتا ہے، جو ساری کائنات کی باتوں کو سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، شان والا بھی ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں انسان کے لیے کیا اور کس حالت کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے مانگنا چاہیے، یہ ہے آج کی بات۔ آج مسلمان یہ کہتا ہے جی میں دعائیں کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بڑی دعائیں مانگی ہیں۔ آج ہم دعا مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ مانگنا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔ امام صاحب نے بھی چند الفاظ، چند دعائیں رٹی ہوئی ہیں، وہ جب دعا کا وقت ہوتا ہے وہی رٹی رٹائی دو باتیں کہہ دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ مقتدی بیچارے تھک جائیں گے، یہ دعا مختصر کر دوں۔ اصل دعا کے مانگنے کا وقت ہے کہ تنہائی میں انسان مانگے اور رب کو رب سمجھ کے مانگے۔ میں اس داتا سے دعا مانگ رہا ہوں جس کے در کے سوالی انبیاء ہیں، نبی جس سے مانگے، بادشاہ جس سے مانگے، دولت مند جس سے مانگے، فقیر جس سے مانگے، میں اس رب کے سامنے جا رہا ہوں۔ اور وہ رب ایسا ہے، اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا ساری میں ڈھول لیں آپ، کوئی ایسی ذات آپ کو نہیں ملے گی جس سے نہ مانگا جائے اور وہ ناراض ہو جائے کہ آپ نے مجھ سے مانگا کیوں نہیں ہے۔ بلکہ دنیا داروں کی تو کیفیت یہ ہے کہ جب میں اور آپ کسی کے دروازے پہ جائیں اور اپنی مشکل اس کے سامنے رکھیں کہ میں بڑا غریب ہوں، میری چوری ہو گئی ہے، میرا نقصان ہو گیا ہے، مہربانی کریں میرے ساتھ تعاون کریں۔ ایک دفعہ کوئی تعاون کر دے گا، دوسری دفعہ جائے گا پھر تعاون کر دے گا، تیسری دفعہ جائے گا تو لا محالہ وہ اسے کہے گا تجھے صرف میرا دروازہ نظر آتا ہے، ہر روز منہ اٹھا کے میرے سامنے چلا آتا ہے، اس کی بے عزتی کر دے گا۔ کیوں ان بے عزت لوگوں کے سامنے ہم بے عزت ہوں اور ان کے سامنے دستے سوال پیدا کریں، اس رب کے سامنے سوال پیدا کریں اور درخواست پیش کریں جس سے جتنا اور جس وقت مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے، میرے محبوب جب آپ میرے بندوں کو میرا تعارف کروائیں گے، جب انہیں میری شان اور قوت اور میرے خزانوں کا بتائیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے ایسی لجپال ذات کہاں رہتی ہے، ہم جائیں جو اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے حبیب آپ سے میرے بندے پوچھیں خدا کا ایڈریس کیا ہے، اس کا دروازہ کس وقت کھلتا ہے، کب وہ سنتا ہے، کیا درخواست بنوا کے لے کے جانی پڑے گی۔ آج دنیا کے افسروں کے سامنے انسان ملنے کے لیے جاتا ہے، اسے درخواست لکھوانی پڑتی ہے، عرضی نویس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، سادے لوگوں سے عرضی نویس اتنے ظالم ہیں 500 روپیہ درخواست لکھنے کا لے لیں گے۔ وہ بیچارہ درخواست لکھواتا ہے، پھر آگے جناب والا کون بیٹھے ہیں،
پھر وہ چپڑاسی بیٹھے ہیں، ان کی نام چپڑاسی ہے لیکن دماغ ان کا بادشاہوں والا ہے۔ غریب آدمی میلے کپڑے والا جائے گا، اسے کہیں گے بابا ایک طرف ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ کے بیٹھو۔ شرابی بندہ جائے گا، زانی بندہ جائے گا، اور دنیا کے ساتھ فراڈ کرنے والا پیجاروں پر جا کر، لینڈ کروزر پر جا کر اس کے سامنے جاتا ہے، وہ جناب والا اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے، ہاں صاحب سے مل لیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے دروازے پر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے درخواست لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو بتا دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے بندے تمہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھو نا عبد الرحیم یار خان ہے، یہ ضلع جو ہے یہ ترنگا محمد پناہ تک اس کے یوں ہے، لیاقت پور تک اس طرف ہے۔ اب وہاں سے جو لوگ بیچارے اپنی درخواست دینے کے لیے ڈی سی کو یا ایس پی کے پاس آنا چاہیں، پہلے تو وہ بیچارے دیکھیں گے نا میرے پاس 5-10 ہزار روپے ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، درخواست دینی پڑے گی، چپڑاسی کو 100-200 روپے اس کے منہ پر مارنا پڑے گا، تب وہ غریب کو اندر جانے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میرے پاس خرچہ نہیں ہے، تو جب بھی آئے گا، جس وقت بھی آئے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، میرے دروازے پہ آ جا۔ یا اللہ تیرا ایڈریس کیا ہے، تیرا دفتر کتنے بجے کھلتا ہے، کیسے تیرے پاس پہنچے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے اپنے گھر میں بیٹھا رہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، اٹھ جا، اٹھ کے اپنے روٹھے ہوئے رب کے سامنے اپنے آنسوؤں کے 2 ٹوکن بھیج دے اور میرے پاس اپنی عرضی پیش کر دے۔ میں ابھی تیری ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، تیرے مسئلے کو میں یس کر کے قبول کر کے تیری مشکل کو آسان کر دوں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ رب العالمین ہے۔